کریمہ میں بتا رہا ہے اس کا سبب ہے غفلت کی بیماری، تمہارے دل غافل ہو چکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ غفلت کی بیماری کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اور آج میری تقریر کا ٹاپک یہی ہے کہ غفلت کی یہ جو بیماری ہم سب کو گھیر چکی ہے، رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، آئے گا اور چلا جائے گا، اور مجھے معلوم ہے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے رمضان کے آنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے تو یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ ارے یار اب رمضان آ گیا، اب 15 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا، اب صبح سحری کریں گے، شام کو افطار کریں گے، دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا، اسے چنتا اس بات کی ہو رہی۔ جبکہ رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے پیارے نبی خوش ہو جاتے تھے، صحابہ خوش ہو جاتے تھے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک شہر یفتح فی ابواب الجنہ۔ آپ صحابہ سے کہتے تھے میرے صحابہ دیکھو برکت والا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ نبی تو خوش ہوتے تھے، صحابہ تو خوش ہوتے تھے، اس امت کے بہترین لوگ دعائیں کرتے تھے، رمضان کے آنے کے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان آتا تھا اس میں عبادت کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، تو رمضان کے بعد 6 مہینہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادت کی ہے تو اس کو قبول کر۔ ان کی نظر میں یہ ویلو تھی، مگر ہمارے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے رمضان آئے گا چلا جائے گا اس کو کوئی فرق نہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 1445 ہجری کا رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے یا دینے والا ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پچھلے رمضان کو ہمارے بیچ میں تھے، اس سال نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو، اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ہے۔ اور یہاں پر آپ وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، ابن ماجہ کی صحیح روایت، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 2 لوگ اسلام لائے، ایک ساتھ اسلام لائے، اور اس دو بھائیوں میں سے ایک بھائی بہت محنتی تھا، دین کے کام میں آگے آگے رہتا تھا، دوسرا کچھ کمزور تھا۔ جو محنتی بھائی تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور جو کچھ کمزور تھا وہ 1 سال کے بعد اپنی نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی، اور نیچرل طریقے سے طبعی طور پر اس کی موت ہوئی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ جو انسان میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو پہلے جنت میں لے کے جاتا ہے جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، اور جو پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا اس کو بعد میں جنت میں لے کے جاتا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، جب میری نیند کھلی میں نے صحابہ کرام سے اس خواب کو بیان کیا، صحابہ کرام نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان دین کے معاملے میں اتنی محنت کیا کرتا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، دوسرا اتنی محنت بھی نہیں کرتا تھا اور وہ شہید بھی نہیں ہوا تھا، اس کی نیچرل موت ہوئی تھی، اور شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس کا انتقال بعد میں ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات اللہ کے پیارے رسول کے کانوں تک پہنچی، کیا فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں طلحہ کے خواب پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے میرے صحابہ کیا تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ طلحہ نے ایسا خواب کیوں دیکھا ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب دو، جس بھائی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، الیس قد ادرک رمضان، کیا اس نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی اس نے ایک اور رمضان کا مہینہ پایا۔ آپ نے فرمایا الیس قد صام وصلی اس ایک رمضان میں اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ نماز پڑھی، روزہ رکھا اور زیادہ اللہ کی راہ میں سجدہ کیا۔ آپ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ۔ اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، جب ایک رمضان اس نے زیادہ پایا اور ایک رمضان میں اس نے زیادہ عبادت کی تو دونوں بھائیوں کے درمیان ان کے درمیان جو دوری ہے وہ زمین و آسمان کی دوری سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ
ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائی، اللہ ہمیں ایک اور رمضان دے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس رمضان کی قدر کرتے ہیں یا ہم غفلت کی بیماری میں پڑے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ بدنصیب حرم کے پاس بیٹھ کر کے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا، ہم میں سے بھی بہت بڑے بدنصیب ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان میں راتوں کو کھا پی کر کے اور دن میں سو کر کے گزارتے ہیں، جن کے رمضان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے روزے کا مقصد لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ان کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے روزے سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان بد نصیبوں میں ہم کو شامل نہ کرے۔ غفلت کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ انسان کا دل غافل کیوں ہوتا ہے؟ تو نوٹ کر لو پہلی وجہ، انسان کا دل غافل تب ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہوتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کو جانے گا، اس کی صفات کو جانے گا، اس کے بارے میں جانے گا، اس کا دل کبھی غافل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میرا اللہ تو جبار ہے، پکڑنے والا ہے، ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی تیز ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ احساس ہوگا، یہ دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا کیمرہ تو 24/7 آن ہے، اس کا کیمرہ تو کبھی آف ہونے والا نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کو پہچانے گا، جب اللہ کو جانے گا، اس کے دل سے غفلت کی بیماری دور ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ اسی لیے جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی، اور کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی، یاتی بھی اللہ، اللہ کا پاور تو ایسا ہے، اللہ کی قدرت تو ایسی ہے، اللہ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا۔ یہاں بیچارہ سمجھتا ہے کہ واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا، براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے موبائل پر جو کال ہسٹری میں جس سے بات کی، میں نے کال ہسٹری سے ڈیلیٹ کر دیا تو کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ اللہ سے بھی چھپا لو گے تمہاری انگلیوں نے کیا ٹچ کیا ہے، تمہارے کانوں نے کیا سنا ہے، اور تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے پاس سب ریکارڈ ہے، اور قیامت کے دن یہ ریکارڈنگ اوپن ہوگی۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ میرے بندو، قیامت کے دن تمہاری چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان کہے گا، اے اللہ، میری چمڑی کو بولنا کیسے آ گیا، میری چمڑی کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا، اور ہم سے تو نے کیا کیا ٹچ کروایا اور کیا کیا ٹچ کیا، آج ہم تیرے پول کھولیں گے۔ یہ ہے اللہ کا پاور۔ جلسہ ہو رہا ہے، سڑک پر آپ چل رہے ہیں، ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم جلسے میں جا رہے ہیں، پروگرام میں جا رہے ہیں، مگر آپ کی نظریں کہاں کہاں کا طواف کر رہی ہیں، آپ کی نگاہیں کہاں کہاں جا رہی ہے، کس کس مناظر کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کو جتنا جانیں گے میرے بھائی، غفلت کی بیماری اتنی دور ہوتی چلی جائے۔ اگر غفلت کی بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اللہ کے بارے میں جانو۔ اور اللہ کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب ہم نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، اور جتنا ہم اللہ کو جانیں گے اتنا اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اتنا اللہ سے پیار ہمارے دلوں میں بڑھ جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کا علم رکھتے ہیں۔ جتنا آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ دوسری چیز، غفلت کی بیماری کی دوسری وجہ، جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے،
دنیا کمانے کے چکر میں اس قدر پڑ جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہمیں منع کرتا ہے، میرے بندو تم کاروبار بھی کرو، تم بزنس بھی کرو، بال بچوں کی پرورش بھی کرو، شادی بھی کرو، بیویوں کا حق بھی ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، لیکن اے میرے بندو مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا۔ مال تو مرنے کے ساتھ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، اولاد قبر میں دفنا کے مٹی دے کے چلی جائے گی، قبر میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ میرے بندو یہ مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کو خوبصورت تو بناتے ہیں مگر آخرت میں کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ بیٹا بڑا محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے اپنے باپ سے، قیامت کے دن بیٹا کام آئے گا آپ کے؟ نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تو سب کو اپنی فکر ہوگی۔ مال اور اولاد کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، دنیا کے چکر میں انسان اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے، غافل ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، کہیں اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا۔ کاروبار کرتے ہیں آپ، بزنس کرتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز، مؤذن دے رہا ہے، بلا رہا ہے نماز کی طرف، بلا رہا ہے کامیابی کی طرف، مگر آپ کے لیے کسٹمر زیادہ امپورٹنٹ ہے، دکان زیادہ اہم ہے، آپ دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اے میرے بندو، میرے سچے بندے تو وہ ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ دنیا میں بہت بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آپ اپنی نماز سے یہ مت کہیے کہ کاروبار زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ اپنے کاروبار سے کہہ دیجئے نماز زیادہ اہم ہے، اللہ کا ذکر زیادہ اہم ہے۔ اپنے کاروبار کو بند کر کے آپ نماز پڑھنے آئیے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، اگر آپ نے 10 منٹ 15 منٹ نماز کے لیے ٹائم نکالا، آدھا گھنٹہ آپ نے نماز کے لیے ٹائم نکالا، آپ کا کسٹمر آنا بند ہو جائے گا، آپ کی دکان پہ تالا لگ جائے گا، آپ کا کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ میرے جو بندے قرآن پڑھتے ہیں، میرے جو بندے نماز قائم کرتے ہیں، میرے جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے کاروبار میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، وہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس کاروبار میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول گئے۔ غفلت کی بیماری کی یہ دوسری بڑی وجہ ہے میرے بھائیوں، جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو وہ اس کا دل غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے پیارے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، 5-6 سال کے معصوم بچے ہیں۔ نبی نے اپنے نواسوں کو مسجد میں دیکھا کہ وہ بیچارے گرتے پڑتے اپنے نانا کی طرف آ رہے ہیں، نانا جان اپنے ممبر سے اترتے ہیں، اپنے خطبے کو روکتے ہیں اور اپنے نواسوں کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اپنے نواسوں کو لاڈو پیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ،
میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، مجھ سے صبر نہ ہوا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، جب تک میں ممبر سے اتر کر کے میں نے ان بچوں سے پیار نہ کیا مجھے چین نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے ممبر سے اتر کر چند منٹ کے لیے اور چند سیکنڈ کے لیے اپنے خطبے کو روکا ہے اور اپنے لاڈلوں سے پیار کیا ہے، اپنے نواسوں سے پیار کیا ہے، تو نبی نے اس کو بھی فتنہ قرار دیا ہے۔ ذرا غور کرو، آج بیوی بچوں کے لیے اور کاروبار کے لیے اور مال کے لیے ہم اللہ ہی کو بھول کے بیٹھے ہیں۔ کتنے بد نصیب ایسے ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی ان کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتی ہے، ایک بار بھی اللہ کا نام ان کی زبان سے نہیں آتا ہے۔ کتنے بڑے ناشکرے اور کتنے بڑے ناقدرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کتنی بڑی ناشکری کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی لذتوں میں جب انسان غرق ہو جاتا ہے تب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے اور دل میں غفلت کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ غفلت کی بیماری کی تیسری وجہ، جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے جب ہمیشہ کو دنیا میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ موت کو بھول جانے کی وجہ سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں موت کی یاد دلاتا اور فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ایک نہ ایک دن تم سب کو مرنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میرے بندو تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو انسان کی اوقات اسے بتاتی ہے۔ بڑے سے بڑا کروڑ پتی ارب پتی بھی ایک ایسا ٹائم آتا ہے، موت نوٹ کی گڈی سے آپ زندگی نہیں خرید سکتے، آپ نوٹ کی گڈی سے آپ اپنی سانسوں کو نہیں خرید سکتے۔ جس وقت موت لکھی ہے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی سر جھکا کے کہیں گے کہ نہیں صاحب اب ان کو ہم بچا نہیں سکتے، ان کی زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی موت کا ٹائم آ گیا ہے۔ موت انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، میرے بندو ذرا وہ ٹائم یاد کرو جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے اور انسان کی جان اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، میرے بندو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی پاور نہیں ہے، کسی اللہ نے تم کو پیدا نہیں کیا، اگر تم کو ایسا لگتا ہے ذرا مرنے والے کو موت سے بچا کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو واپس لوٹا کے دکھا دو، ذرا اس کی جان کو دوبارہ اس کے اندر ڈال کے دکھا دو، نہیں کر سکتے میرے بھائیو ہم، اس لیے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ عثمان غنی کو دیکھو میرے بھائیوں، عثمان غنی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، کسی قبر کو دیکھا کرتے تھے، زاروں قطار ہونے لگتے تھے، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے آپ روتے نہیں ہیں، جہنم کی بات آتی ہے آپ روتے نہیں ہیں، لیکن قبر کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں، میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ موت کو یاد کیا کرو۔ ایک بھائی مجھ سے پوچھنے لگے مولوی صاحب مزاروں پہ جانا کیسا ہے، بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے، اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے، مزاروں پہ جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی قبرستان جانے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہاں موت یاد آئے، اور معاف کرنا مزاروں پہ جا کے موت یاد نہیں آئے گی۔ جہاں عورتوں کا جمگھٹ لگا ہو، جہاں پھول اور مالائیں بک رہی ہوں، جہاں قبروں پر چادریں چڑھ رہی ہوں، اور جہاں شرک ہو رہا ہو، بدعت ہو رہی ہو، خرافات ہو رہی ہو، وہاں پر موت کبھی یاد نہیں آتی۔ اس لیے ایسے شرک کی اڈوں پر جانا بھی ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا ہے، ایک موحد کو سوٹ نہیں کرتا ہے، نہیں جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہاں عام قبرستان میں آپ جائیے، کبھی اللہ آپ کو توفیق دے آپ مدینہ منورہ کی جب آپ زیارت کریں گے، جب آپ مدینہ جائیں گے، ایک طرف نبی کی مسجد ہے اور دوسری طرف بقیع کا قبرستان ہے، اور اس بقیع کے قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ ان سے بڑا ولی کون ہے، ان سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے مقدس اگر کوئی جماعت تھی تو صحابہ کرام کی جماعت تھی، سارے صحابہ کی قبریں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں
کوئی پکی قبر نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی گنبد نہیں ہے، کوئی چادر نہیں چڑھائی جا رہی ہے، کوئی مالا نہیں چڑھایا جا رہا ہے، وہاں آپ کو موت یاد آئے گی اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اے اللہ جب تیرے نبی کے 10,000 صحابہ اسی قبر کے اندر دفن ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ایک دن اسی قبر میں جانا ہے اور اسی مٹی کے نیچے جانا ہے، ہمیں بھی اے اللہ اپنے عمل کا حساب دینا ہے، وہاں آپ کو موت یاد آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، صحابی کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی وہیں قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جب موت کو یاد کرتے ہیں اور قبر کے مناظر کو یاد کرتے ہیں، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں، اور آپ جب رونے لگتے ہیں اس قدر روتے ہیں حتی بل السرا، آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے، اور آپ روتے روتے صحابہ کرام سے کہتے ہیں لمثل ھذا فأعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے، اس قبر میں تم کو دفن ہونا ہے، یہاں تم سب کو آنا ہے اور اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اس لیے اے میرے صحابہ تم یہاں کی تیاری کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کو اور قبر کو یاد رکھو، مگر افسوس کی بات ہے ابھی بنارس میں کچھ دنوں پہلے کا واقعہ شاید آپ نے میڈیا میں پڑھا ہوگا کہ قبرستان سے 8-10 سال کی لڑکی کی لاش کو نکال کر کے ایک ظالم نے اس کی لاش کے ساتھ گندا کام کرنے کی کوشش کی۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ چرس اور گانجا پی رہے ہیں اور جوا کھیلنے والے جوا کھیل رہے ہیں اور موبائل پر گندی ویڈیو دیکھنے والے قبرستان پر بیٹھ کر کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے اور یہ ہمارے دل کی سختی کا عالم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تب اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نرم کرتا ہے اور اس کے دل سے غفلت دور ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، غفلت کی بیماری کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے برے لوگوں کی سنگت۔ جب آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، گندے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، دھیرے دھیرے آپ کے اوپر بھی ان کا اثر پڑے گا۔ آپ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو بھی نماز کے معاملے میں آپ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو سگریٹ سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت نہیں ہوگی۔ آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، شراب سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ظالم انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو غافل کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، برے لوگوں کی سنگت آپ کو برا بناتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا دین ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا طور طریقہ ہوتا ہے وہی انسان کا طریقہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اس لیے دوستی بہت سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ مسلمان لڑکیاں آج فیس بک پر ایسی لڑکیوں سے فرینڈشپ کرتی ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، اور وہ کہتی ہے صاحب ہم تو لڑکی ہیں، لڑکی لڑکی سے دوستی کر ہی سکتی ہے۔ معاف کرنا، یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ آپ کی لڑکی کسی گرلز کالج میں پڑھ رہی ہے جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیم ہو رہی ہے، اور وہاں پہ آپ کی بیٹی ایسی لڑکی کو سہیلی بنا رہی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے مذہب میں اور جس کے گھر میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور جو 4 لڑکوں سے جس کا چکر چل رہا ہے، اس لڑکی کے ساتھ جب آپ کی برقع پہننے والی اور نقاب پہننے والی بیٹی جب اس لڑکی کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی اور اس کی سہیلی بنے گی، تو معاف کرنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کا اثر کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر پڑے گا۔ بری صحبت سے بھی انسان غفلت کی بیماری میں پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی پر بھی نظر رکھو کہ وہ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اگر برے دوستوں کے ساتھ آپ کا لڑکا یا لڑکی بیٹھ رہا ہے تو اس سے بھی آپ کے گھر میں بہت بڑا بگاڑ آنے کا اندیشہ ہے، اور یہ غفلت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، غفلت کی ایک اور وجہ ہے قرآن کریم کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے،
قرآن کی آیتیں جب بار بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اچھے قاری کی آواز میں قرآن کو سنتے ہیں، ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی قرآن کو پڑھا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں، عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، ذرا مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگتے ہیں اور سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ نساء کو پڑھتے ہوئے جب عبداللہ بن مسعود قرآن کی آیت پر پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت کو سنا، بخاری کے الفاظ ہیں، ذرفتینا، اللہ کے نبی رونے لگے، اور آپ نے کہا عبداللہ بس کرو بس کرو۔ عبداللہ کہتے میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان کا دل تو گوشت پوست سے بنا ہے، انسان کا دل تو معمولی ہے، انسان کے دل کی کیا اوقات ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کی تو یہ تاثیر ہے، قرآن کسی پہاڑ پر بھی اترا ہوتا تو قرآن کے اثر سے پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو میرے بھائی۔ اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن اترا ہے، اور روزے اور قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس روزہ بھی چل کے آئے گا اور قرآن بھی چل کے آئے گا، اور روزہ کہے گا، اے اللہ منعتہ الطعام والشراب فی النہار، اے اللہ دن کے 14-15 گھنٹے تیرا یہ بندہ بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا۔ روزہ کہے گا، اے اللہ میری تیرے ڈر سے اور میری وجہ سے یہ کھانا اور پانی نہیں کھاتا تھا، پیتا تھا، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ اور قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، اے اللہ دنیا رات میں سوئی رہتی تھی، دنیا رات میں عیش کرتی تھی، اے اللہ تیرا یہ بندہ راتوں کو اٹھ کر کے قرآن پڑھا کرتا تھا، تہجد میں قرآن پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا قرآن کی، قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ میرے بھائیوں اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ دل سے غفلت کی چادر ختم ہو جائے، دل سے غفلت کی لیئر ہٹ جائے اور دل پہ گناہوں کے جو دھبے ہیں وہ مٹ جائیں، تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے، فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا لَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، جو لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں۔ موبائل میں آپ دیکھیے، جب موبائل میں لاک لگ جاتا ہے تو جب تک آپ پاسورڈ نہیں ڈالیں گے لاک نہیں کھلے گا، پیٹرن لاک نہیں ڈالیں گے موبائل کا لاک نہیں کھلے گا۔ دل بھی لاک ہو چکا ہے ہمارا، اور دل کے لاک کو کھولنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو قرآن کریم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اور قرآن کو صرف جو حافظ ہیں ان کو نہیں پڑھنا ہے، قرآن کو ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ قرآن اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، قرآن جو ہے مہارت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں، قرآن پڑھتے وقت اگر آپ کی زبان اٹکتی ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھنے والے کو ڈبل ثواب ملے گا۔ قرآن آپ سمجھ کر کے نہیں پڑھ پا رہے، صرف قرآن کا عربی میٹر پڑھ رہے ہیں، قرآن کا عربی ٹیسٹ پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ سمجھ کے پڑھے بہت اچھی بات ہے، بغیر سمجھے بھی اگر آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ میرے بھائیوں آج قرآن سے ہم دور ہیں، اور حالات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان 1 گھنٹے کے لیے موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے، نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی، نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا، نہ جانے کون کون مجھ کو یاد کر رہا ہوگا۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی دوست، بڑا خاص دوست آپ کو میسج کرتا ہے اور آپ واٹس ایپ کھول رہے ہیں، سارے لوگوں کے میسج دیکھ رہے ہیں، اور اس دوست کا میسج آپ اوپن نہیں کر رہے ہیں، کھول نہیں رہے ہیں،
آپ کا دوست آپ سے ملے گا، کہے گا یار تو دوست ہے کہ دشمن ہے؟ جب تو میرا میسج نہیں دیکھ رہا ہے، تجھے میری کوئی فکر نہیں ہے، وہ دوست آپ سے دوستی ختم کر دے گا، تعلق ختم کر دے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن بھی اللہ کا آخری میسج ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، اور اللہ کا یہ میسج ہم سب کے لیے ہے۔ اور ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، آج قرآن سے ہم دور ہیں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں رمضان میں قرآن اٹھاتے ہیں تو پھر سال کے 11 مہینے قرآن کو چھونے کی وہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ غفلت کی بیماری سے اگر بچنا ہے تو یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور چیز ہے جو ہمیں غفلت کی بیماری میں ڈال رہی ہے، اور وہ ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی۔ نماز کے معاملے میں جب آپ لاپرواہی کریں گے تب بھی آپ کے دل پہ غفلت کی چادر چڑھ جائے گی، اس لیے کہ نماز کون چھوڑتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا سورہ مریم کے اندر، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نماز کو تو وہی لوگ چھوڑا کرتے ہیں جو خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، جو شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے بلکہ اپنی شہوتوں کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض نوجوان جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم بہت ساری نفسانی خواہشات سے بچنے لگیں۔ بہت سے ہمارے نوجوان بھائی ہوتے ہیں موبائل کی گندی عادتوں میں، موبائل میں گندی چیزوں کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی یا کسی قسم کی بری عادت پڑ گئی، اس کا طریقہ پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی اس کو ٹرائی کیجئے گا، آزمائیے گا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو قرآن کریم کی آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، جس کی زندگی میں نماز کے لیے شیڈیول نہیں ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس انسان کی زندگی خواہشات سے گھر جاتی ہے، وہ خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ایسے نالائق لوگ آ گئے نبیوں کے بعد جنہوں نے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کی، اور جب نماز کو چھوڑ دیا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی شہوتوں کے پیروکار ہو گئے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کے معاملے میں لاپرواہی۔ آج ماشاءاللہ گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئی، مسجدیں بن گئی ہیں، مگر مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، شاندار مسجدیں تعمیر کرنے سے کام نہیں چلے گا، مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کیا جاتا ہے۔ نماز کی جب تک آپ پابندی نہیں کریں گے، اور اپنے گھر میں بھی آپ نماز کا ماحول پیدا کرو، آپ اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک دعا بیان کی کہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ ایک باپ کے لیے اس کے بچے کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ جب شوہر کی بیوی نمازی ہوگی، جب باپ کا کے بچے نمازی ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ میری ماں، جب آپ مصلے پر کھڑی ہو کر کے نماز پڑھیں تو اپنی 10 سال کی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ کھڑی کریں۔ اور اسی لیے میں گاؤں گاؤں ایک بات کی تبلیغ کرتا ہوں۔ آپ کے جھارکھنڈ کے کئی علاقوں میں گیا، دیکھا شاندار مسجد قائم ہے، اہل حدیثوں کی بستی ہے، لیکن مسجد میں جمعہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں میرے بھائی، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں، خبر آپ نے سنی ہوگی، ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی فیس بک پر ایک غیر مسلم لڑکے سے دوستی کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کے جال میں پھنستی ہے، اس سے شادی کرتی ہے اور ہندو مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی کا یہ حال ہے۔ ہماری قوم آج کہاں جا رہی ہے میرے؟ ہماری اور آپ کی بچیاں آج
اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں. شاید پوری اسلامی تاریخ میں ایسا بدترین دور نہیں دیکھا گیا تھا میرے بھائیوں. ہمیں مارا تو گیا, ہمیں کاٹا تو گیا, ہم پر ظلم تو ہوئے, مگر ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو جائے کہ ہماری بچیاں, ہماری قوم کی بہنیں, ہماری قوم کی بیٹیاں آج فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی کے آئی لو یو پر اور کسی کی محبت بھرے جولوں پر فدا ہو کر کے اپنے دین کو خیر بات کہہ دیں, اپنے مذہب کو چھوڑ دیں, اپنی توحید کو چھوڑ دیں. اتنا بدترین دور ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا میرے بھائیوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے, کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی بچیوں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں, سال میں ایک جلسہ ہو گیا, گھر کی عورتوں کو, لڑکیوں کو آپ لے کے چلے آئے, اس سے کام نہیں چلے گا, اس سے کام نہیں چلے گا. یہ تربیت کے لیے کافی نہیں ہے. آپ کے گاؤں میں اگر جامع مسجد ہے جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے, میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں, ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو, آپ عورتوں کے لیے سیپریٹ انتظام کیجئے. ان کی انٹری الگ ہو, ان کا سینہ الگ ہو, ان کا دروازہ الگ ہو, پردے کا معقول انتظام ہو. آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کے خطبے میں جائیں گی, ایک سال میں 50-52 جمعہ کا خطبہ سنیں گی. آدھا گھنٹے کے یہ جمعہ کے خطبے جب وہ 50 بار سنیں گی, ان کی دین کی بہت ساری معلومات ان کو ملے گی. آج کتنی عورتیں ہیں, ان سے آپ دین کی موٹی موٹی باتیں پوچھ لیں, نہیں بتا پائیں گی. ہاں, رسم و رواج کی باتیں آپ پوچھ لیں, شادی بیاہ میں کتنے جوڑے کپڑے دینا ہے, فلانے نے اپنی لڑکی کی شادی میں 12 جوڑے دیے تو یہ 24 جوڑے دے گی, اس نے اپنی بیٹی کو 10 گرام کا ہار دیا تو یہ 20 گرام کا ہار دے گی. رسم و رواج کے معاملے میں ہماری عورتیں ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہیں. ہمارے بنارس میں ایک جگہ ہماری رشتہ داری میں شادی ہو رہی تھی, شادی کا سارا سامان آیا تو اس میں نے دیکھا کہ ایک پڑیا رکھی ہوئی ہے. میں نے پوچھا بھائی اس پڑیا میں کیا ہے, تو کہنے لگی یہ سہاگ کی پڑیا ہے, یہ سہاگ کی پڑیا ہے. اور سہاگ کی پڑیا میں کیا ہے, سندور رکھا ہوا ہے, ماتھے کی بندی رکھی ہے. مسلمان عورت کے بھی آج شادی کے موقع پہ سندور اور بندی ان کے یہاں چل رہا ہے. میں نے فوراً منع کیا اور سمجھایا کہ یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں عورت کے سہاگ کی کوئی جسمانی نشانی نہیں ہے. عورت کا کہ نکاح کی ایک ہی نشانی ہے, شوہر کے دل میں اس کی محبت, بس. کوئی بندی, کوئی سندور, کوئی منگل سوتر, یہ اسلام میں کوئی سہاگ کی نشانی نہیں ہے. آج یہ شرکیہ اور جاہلانہ چیزیں ہماری ماں بہنوں کے اندر آئی ہیں. میرے بھائیوں, جب تک آپ محنت نہیں کریں گے ان عورتوں کی تبلیغ پر اور کام نہیں کریں گے اپنی لڑکیوں کی دینی تعلیم پر, آپ حالات کو سدھار نہیں سکتے ہیں. پانی بہت سر سے اونچا جا رہا ہے, اور ہمیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے, آپ نے قیامت کے پہلے بتایا تھا کہ ایسا دور آئے گا, یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا. آج وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ٹکوں کے بدلے میں کتنے لوگ مشرک ہو رہے ہیں, منافق ہو رہے ہیں, کتنے لوگ داڑھی رکھ کر کے, کرتا پہن کر کے, ٹوپی لگا کر کے آج نیوز چینل پر آ کر کے, ٹی وی چینل پر آ کر کے اللہ کے بارے میں اناپ شناپ بک رہے ہیں, اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی چیزیں بک رہے ہیں, اور شرکیہ نعرے اپنی زبان سے نکال رہے ہیں. یہ ایمان کی کمزوری کا دور ہے میرے بھائیوں, یہ فتنوں کا دور ہے. اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دو, خود بھی نماز کی پابندی کرو اور ان کو بھی نماز کا پابند بناؤ. یاد کرو ابراہیم خلیل اللہ کو, جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے, اور وہ مکہ کوئی آج کا مکہ نہیں تھا جہاں اتنا بڑا ٹاور, کلاک ٹاور موجود ہے اور بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں. وہ مکہ ایسا مکہ تھا کہ بے آب ہو گیا سرزمین تھی, نہ پانی کا ایک قطرہ تھا, نہ اناج کا ایک دانہ تھا. اس مکہ میں جب چھوڑ کے جا رہے تھے, ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے پروردگار, اپنے بیوی بچے کو اس بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ تو توفیق دے ان کو یہ نماز قائم کرے. ابراہیم کو چنتا ہے اپنے بچوں کے نماز قائم کرنے کی. میرے پیارے بھائیوں, آپ کو کیوں چنتا نہیں ہے, آپ کو کیوں فکر نہیں ہے؟ آپ گھومنے جاتے ہیں, بچوں کو لے کے جاتے ہیں, ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں, بچوں کو لے کے کھانا کھاتے ہیں, بیوی کو لے کے کھانا کھاتے ہیں. کیا آپ یہ گوارا کریں گے, کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں اور آپ کی بیوی جہنم میں چلی جائے, آپ کے بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ میرے بھائیوں, ہم کبھی یہ پسند نہ کریں گے. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. جس پریوار سے آپ محبت کرتے ہیں اسے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے.
اسی لیے جب آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھے تو اپنی محترمہ کو بھی اٹھائیں کہ چلو اٹھو تم پڑھو. اور میں اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں, بہت سی عورتیں ہوتی ہیں رات میں تہجد پڑھتی ہیں لیکن شوہر کو کبھی نہیں اٹھاتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے. وہ ایقظ امرأتہ, اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے. اگر بیوی انکار کر دیتی ہے اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, ایسی بیوی بنو جو شوہر کے دین میں اس کی مدد کرے, شوہر کے اندر کوئی غلط عادت ہے اس کو چھڑانے والی بنو. اسی لیے جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کی نشانی کیا ہے, آپ نے 3 چیزیں بتائی. پہلی چیز التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. دوسری چیز وتطیعہ اذا امر, جب شوہر کوئی بات کہے تو مانے. اور تیسری چیز ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ, شوہر کے مال کی اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے. یہ قیمتی عورت کی نشانی ہے. تو میرے بھائیوں, نماز کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو, بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ اور خود بھی نماز کا پابند بناؤ. جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے دل سے غفلت کی چادر ختم ہونے والی نہیں ہے. اور آخری چیز جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا میرے بھائیوں, غفلت کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے جب ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, جب گناہ ہماری نظر میں ہلکے ہو جاتے ہیں اور گناہوں کو ہم خطرناک سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں, تب بھی ہم غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی, گناہ گناہ ہے, چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو چاہے وہ گناہ بڑا ہو. کبھی گناہوں کو حقیر مت جانو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب, ایسے گناہوں سے بچو جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں لیکن اکٹھا ہو کر کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے, وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے. اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے, پھر سے گناہ کرتا ہے, تو وہ کالے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں حتی تعلو قلبہ, یہاں تک کہ اس کے دل پہ چھا جاتے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, آج موبائل کے اس دور میں گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے. آج اس دور میں زنا کرنا آسان ہے, اس دور میں بے پردہ ہونا آسان ہے, اس دور میں حرام کاروبار کرنا آسان ہے. اور گناہوں کا آسان ہونا بھی بہت بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں. جس دور میں گناہ آسان ہو جائیں اس دور میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا یہ جہاد سے کم نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا, اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا, وسیعود کما بدا غریبا, اور ایک ایسا دور پھر سے آنے والا ہے جب اسلام پر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں گے. اسلام پر عمل کرنا لوہے کے چنے کے چبانے جیسا ہو جائے گا. اسلام پر عمل کرنا ہاتھوں میں انگارے لینا جیسا ہو جائے گا. ایک لڑکی بے پردہ گھومے گی تو گاؤں والے کہیں گے, اس کی بہنیں کہیں گی, اس کے محلے کی عورتیں کہیں گی ارے یہ بڑی پردے دار بنتی ہے, نقاب میں رہتی ہے, پردے میں رہتی ہے. اگر کوئی عورت اپنے دیور سے پردہ کرے, بنارس میں ہمارے ایک دوست نے شادی کی, ان کی بیوی شادی کر کے آئی, اس نے گھر میں جوائنٹ فیملی رہتے تھے, اس کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے دیور اور جیٹ کے سامنے نہیں آؤں گی, میں دیور اور جیٹ کے سامنے نہیں آؤں گی, سسر کے سامنے آ سکتی ہوں, سسر میرے محرم ہے لیکن دیور اور جیٹ غیر محرم ہے, میں دیور جیٹ کے سامنے نہیں آؤں گی. گھر والوں کے لیے بڑی شاکنگ بات تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسا پردہ کہ دیور کے سامنے نہیں آئے گی, جیٹ کے سامنے نہیں آئے گی. لیکن جب انہوں نے علماء سے پوچھا اور مسئلہ پوچھا تو مسئلہ تو یہی ہے کہ صاحب دیور جیٹ سے پردہ کرنا ہے. اب یہ حالات ہے کہ وہ لڑکی کچن میں کام کرتی ہے اور گھر میں کھانا کھا رہی ہے, کھانا دے رہی ہے اپنے گھر والوں کو, مگر دیور اور جیٹ سے پردہ کرتی ہے. اگر شادی میں کہیں جاتی ہے وہ عورت, وہ لڑکی, اور چاہے وہ اپنے رشتہ داری کی شادی ہو, اگر وہاں مردوں کا بھی آنا جانا ہے عورتوں کی سائڈ میں تو وہاں وہ نقاب میں رہتی ہے. عورت کو عورت سے پردہ نہیں کرنا ہے لیکن عورت کو مردوں سے تو پردہ کرنا ہے. آج ایسی عورتوں کو لوگ کہیں گے صاحب یہ تو بڑی کٹر مسلمان بنتی ہے, یہ تو بڑی پردے دار مسلمان بنتی ہے. آج نوجوان اگر چہرے پر شرعی داڑھی رکھ لے تو سماج کہے گا یہ تو ملا بن گیا, یہ تو حافظ جی بن گیا, تو مولوی صاحب بن گیا. اور وہی کلین شیپ کرا لے, لوگ کہیں گے صاحب یہ تو ماشاءاللہ بڑا اسمارٹ ہے, ہینڈسم ہے. آج اگر کوئی نوجوان لڑکا اپنے آپ کو زناکاری اور بدکاری سے دور رکھے تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑا آؤٹ ڈیٹڈ لڑکا ہے, اس کو تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے. اور جو لڑکا رات میں 2-2 بجے تک غیر محرم لڑکیوں سے بات کرتا ہے
समाज कहता है साहब ये तो बड़ा चालू लड़का है, बड़ा एडवांस लड़का है। ये हालात है मेरे भाइयों। गुनाहों को शैतान ने इतना अट्रैक्टिव बना दिया कि गुनाह करने वाले को लोग बड़ा अक्लमंद कहते हैं और गुनाहों से बचने वाले को लोग बेवकूफ समझते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी था और इस्लाम आगे चल करके फिर से अजनबी हो जाएगा। जब ऐसा दौर तुम देख लो फतूबा लिल गुरबा, तो तुम भी अजनबी बन जाना, तुम भी दीन के ऊपर चलने वाले बन जाना। जमाना गाली दे तो सुन लेना, जमाना बुरा भला कहे तो सुन लेना, जमाना तुम्हारी राह में रोड़े अटकाए तो सुन लेना। और हमें याद है कर्नाटक की उस लड़की का बयान, कर्नाटक की उस लड़की की हिम्मत को सलाम, जिसने जालिमों के ढेर में और जालिमों के झुंड में पर्दे में गई थी और उसके सामने जब शिरकिया नारे लग रहे थे, मुस्कान नाम की उस लड़की ने कहा था, अल्लाह की तकबीर का नारा बुलंद किया था, उसने अपने पर्दे का पावर दिखाया था। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज ये पर्दे के अंदर एक ताकत है। एक मुसलमान लड़की जब पर्दे में निकलती है, दुनिया जानती है ये पर्दे वाली लड़की है, इसको छेड़ा नहीं जा सकता। अभी आजकल एक आपने न्यूज देखी होगी, बंबई से कोई पर्दे वाली आपा है, वो साहब पैदल हज करने के लिए निकली है। अभी एक मसला किसी तरीके से खत्म हुआ केरल के शहाब भाई का, वो बेचारे किसी तरीके से पैदल हज करके आए। अभी एक नई आपा आई है, पैदल हज करने वाली है। माफ करना, ऐसी औरतों का मकसद सवाब हासिल करना नहीं है, अपनी पब्लिसिटी करना है। वरना उलमा जानते हैं शरीयत का बड़ा वाज़ेह उसूल है कि अगर दो काम हैं और दो काम में से एक मुश्किल और एक आसान है, तो शरीयत कहती है अगर दोनों काम जायज है तो आसान काम को आप अपना लो। अगर आपको नमाज पढ़नी है और ठंडी छांव भी मौजूद है और कड़ी धूप भी है, तो कड़ी धूप में खड़े होकर के नमाज पढ़ना कोई सवाब का काम नहीं, आप ठंडी छांव में खड़े होकर के नमाज पढ़िए। अगर मस्जिद में पंखा है और पंखा चला करके आप नमाज पढ़ सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं कि आप पसीना खाएं। अगर हवाई जहाज का इंतजाम है और आप 4 घंटे में आप जो है झारखंड से रांची से आप जद्दा पहुंच सकते हैं और आप पटना से जद्दा पहुंच सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है आप पैदल आप हज करने के लिए निकलें और दुनिया को अंदर के अंदर पब्लिसिटी करें। आज दीन को पब्लिसिटी का भी एक जरिया बना दिया गया है। मेरे भाइयों, आज हालात ये हैं, मुंबई के एक बहुत बड़े कारोबारी, मुंबई और गुजरात के एक बहुत बड़े कारोबारी फैमिली में शादी होने वाली है। अभी शादी के पहले की जो तकरीबात हैं, जिसको प्री वेडिंग सेरेमनीज कहा जाता है, उनकी शादी की उस तकरीबात में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके हैं। और अमेरिका से एक नाचने गाने वाली को बुला करके 74 करोड़ रुपया देकर के उससे नचवाया गया था और मीडिया ताली बजा रहा है। और हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार उस शादी में जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही 2 महीने 3 महीने के बाद जब हमारा बकरीद का त्योहार आएगा और हिंदुस्तान भर के मुसलमान जब कुर्बानी करेंगे, तो इस मीडिया को सांप सूंघ जाएगा और ये मीडिया इस्लाम की दुश्मनी में कहेगा कि साहब मुसलमानों को कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, बेजुबान जानवर मर रहे हैं, इतना पैसा जानवरों की कुर्बानी पर खर्चा हो रहा है, इतने पैसे से कितने गरीबों का मकान बन सकता है, कितनी गरीब बेटियों की शादी हो सकती है। उन धोखेबाज मीडिया वालों से जाकर के कोई क्यों नहीं कहता कि 9 अरब रुपये एक शादी की तकरीबात पर खर्च कर दिए गए। जिस देश में 85 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, उस देश में एक इंसान की शादी पर 9 अरब रुपये खर्च किए जा चुके हैं। क्या मीडिया का ये फर्ज नहीं बनता कि वो इस पर भी लोगों को जागरूक करे कि उस 9 अरब रुपये से बहुत सारे गरीबों के काम हो सकते थे। मेरे प्यारे साथियों, असल चीज ये है, लोग इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं, इस्लाम को मिटाने की बहुत सारी प्लानिंग हो रही है, मगर याद रखो इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम अल्लाह का वो चिराग है जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इंशाअल्लाह इस्लाम कल भी था और आज भी है और कयामत की सुबह तक बाकी रहेगा। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने दिलों को गफलत से दूर करें मेरे भाइयों, और जो चीजें मैंने बताई हैं इन असबाब को दूर करके हम अपने दिलों की गफलत को दूर कर सकते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो याद रखो फिर हालात वही होंगे कि हरम में बैठकर भी लोग मोबाइल पर वीडियो गेम खेलेंगे और रमजान के मुकद्दस महीने में भी लोग बेहुरमती करेंगे। और आज आप देख लें कि इस गफलत की बीमारी ने आज हमको कहां ला के खड़ा कर दिया है। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं आप सबसे कि हम सब अपने दिलों को टटोलें और अपनी गफलत की दूर करें। दुआ करते अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हमें अपने दिलों की
سختی کو، ہمارے دلوں کی سختی کو رب العالمین دور فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے رمضان کو ہماری اصلاح کا مہینہ بنا دے، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہماری نوجوان نسل کو اپنے غلط کاموں سے باز آنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔